جی ڈاکٹر عافیہ موومنٹ کی جانب سے کراچی پریس کلب پر آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ ہے. جی پریس کلب سے ریلی رواں دواں ہے اور اس وقت ہم فوارہ چوک پر ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ نے آگے جانے سے روک دیا ہے. ڈاکٹر عافیہ موومنٹ کی جانب سے آج اس احتجاجی ریلی میں بڑی تعداد میں مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی، تاجر تنظیموں کے افراد نے بھرپور شرکت کی ہے. جی اور جناب جسٹس وجیہ الدین احمد، ڈاکٹر فاروق ستار، پاسبان کے الطاف شکور اور دیگر کئی رہنما یہاں اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں. اور آج اس تقریب کے ذریعے ملک بھر میں اور انٹرنیشنل میڈیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بے گناہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے. اس موقع پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اب تک اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی. ہم یہ احوال جو ہے آپ کو دکھاتے رہیں گے جیسے جیسے یہ ریلی آگے کی جائے گی. لیکن نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستانی قوم روز اول بھی عافیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور آج بھی عافیہ کے معاملات کی پیروی کرنے میں پیش ہے. اگر اس وقت پول لیا جائے پوری پاکستانی قوم کا تو مجھے یقین ہے کہ 99% لوگ عافیہ کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر تو کوئی 1% رہ جاتے ہیں تو وہ بھی مخالفین میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کسی وجہ سے اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر پائے ہیں، معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں پائے ہیں. عافیہ صدیقی کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک یہودی کی قید سے آزاد ہو. اگر اس اول تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کے ملک میں لایا جائے، مسلمان اس کا فیصلہ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو فوری طور پہ امریکہ رہا کرے اور پاکستان اس کو لے کر آئے. یہ جانتے ہیں کہ بس ان کو رہا کیا جائے اور کیا نام ہے انہیں پاکستان لایا جائے. انتہائی ظلم ہوا ہے، انتہائی زیادتی ہوا ہے. 18 سال میں ایک کفر کی قید میں ہیں اور ہماری حکمران جو جنرل مشرف اس نے انتہائی ظلم، زیادتی اور دشمنی ہمارے ساتھ، ہماری پاکستان کے ساتھ کیا، ہماری پاکستان کی بیٹی کے ساتھ کیا، جو کراچی سے اغوا کر کے بگرام جیل تک پہنچایا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا. 5 سال بگرام کی جیل میں تھا اور ان کے بعد وہ امریکہ پہنچایا. ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور پر ہماری بہن کو اب تو رہا کرو. ہم اس میں نکلے ہوئے ساری ہزاروں لاکھوں لوگوں، پاکستانی کروڑوں لوگوں کی یہی خواہش تھے. آج ہم یہ پرامن مارچ کے لیے یہاں پہ نکلے ہیں. ہم نے آج سے نہیں، بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. 18 سال ہو گئے عافیہ کو قید ہوئے ہوئے اور اب وہ امریکہ خود واپس کرنا چاہتا ہے. اس وقت اور صرف اس وقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر یا پاکستان گورنمنٹ اگر وہ ایک لیٹر لکھ دیتی ہے تو عافیہ کی واپسی کی بہت آسانی ہو جائے گی. اور یہ پاکستان کی قوم کی بیٹی جس کو مشرف نے اٹھا کے یہاں سے بیچا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوئی. ورنہ ایک یہ عافیہ کے جو تھا، جس طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہے نا ایک ایٹمی طاقت بنا کے پاکستان کو بنایا ہے، ایٹامک ریولیوشن لے کے آئے ہیں. عافیہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا ایجوکیشنل ریولیوشن. اگر پاکستان کے اندر عافیہ ہوتی اس وقت تو پاکستان اس وقت دنیا میں بہت بڑی ترقی کر چکا ہوتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. عافیہ کوئی دہشت گرد نہیں تھی اور نہ آج تک کوئی ثابت کر سکا ہے. لیکن اب ہم نے اس کو واپس لے کے آنا ہے، چاہے ہمیں کتنی بھی قربانی دینے پڑے. اور پاکستان گورنمنٹ کو مجبور کرنا ہے. عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا کے واسطے جو آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ عافیہ کو میں واپس لے کے آؤں گا، یہ آپ کی الیکشن مہم تھی، آپ اس الیکشن مہم کو بھی بھول گئے ہیں. آپ دیکھیں یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے. ہر تنظیم جمعیت علماء اسلام کے سمیت اس کی مذمت کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو عافیہ قید میں کیوں ہے، اور پاکستان کا ہر بچہ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کرے گا عافیہ کی رہائی کے لیے. جو لوگ ڈالر کھا کر عافیہ کو رہا نہیں کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ جو مسئلہ ہے
रैली यहाँ से रवाना होगी और इसको बहुत काफी अरसे से डिले किया जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। मुझे लगता है कि उनकी मजबूर वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले किया। अभी उनकी शिकस्त होगी अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिसके हाथों भी वापस आती है पाकिस्तान, तो उनको उसका खौफ है इस चीज़ का। की थी परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में इतराफ़ किया कि डॉलरों के बस एक एक पाकिस्तानी उन्होंने बेचा है। इसी तरह से अब ये इंकशाफात हो गए हैं, अब लोगों के सामने ये बात आ गई है कि किस तरह से हमारे इदारों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डॉलर लेके पैसे लेके वही लोग वही रुकावट बने हुए आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक एक भी तहरीरी कोई भी डॉक्यूमेंट्स शो नहीं किया है, ना मीडिया को, ना डॉक्टर आफिया की फैमिली को, ना डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को जो आफिया मूवमेंट की रूह रवा हैं और ये तहरीक लेके चल रही हैं। तो उनका यही गिला था, शिकवा था कि एक भी डॉक्यूमेंट आज तक पेश नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पे। तो आज ये जो अवाम ने एक डॉक्यूमेंट याददाश्त मेमोरेंडम जो पेश किए, जो डॉक्टर साहिबा और उनका वफ्द पेश करने गया है अमेरिकन कौंसलेट में, तो ये पहली तहरीरी जो दरख्वास्त होगी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कि डॉक्टर आफिया को रिहा किया जाए, उनकी सज़ा ख़त्म की जाए और उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए उनकी फिर। जी, इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के बाद जो है एक वफ़द को अमरीकी कौंसलेट तक जाने की इजाज़त दी गई है, जिसमें चीदा मरकज़ी रहनुमा जाकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से एक याददाश्त पेश करेंगे। इस तकरीब में मुख्तलिफ़ कराची शहर की मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी, मजहबी और ताजिर तंजीमों ने अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से भरपूर इजहार यकजहती किया है। जी, कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़, कराची।